سی پیک ریجنل اینڈ گلوبل ڈائمینشنز۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں چائنا کا فارن پالیسی پوسچر۔ 80s میں چائنیز جو پریمیئر تھے ڈینگ شاؤپنگ، ان کی فارن پالیسی کیپنگ اے لو پروفائل۔ جب 2013 میں چی جن پنگ آتے ہیں تو مور اسرٹیو اگریسو فارن پالیسی لاتے ہیں، اور اس فارن پالیسی کی وجہ سلو اکنامک گروتھ، ٹریڈ وارز چائنا کو فورس کرتی ہیں کہ نیو مارکیٹس کو ہنٹ کیا جائے۔ تو 2013 میں وہ ایک اسٹریٹجی لاتے ہیں جسے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام ون بیلٹ ون روڈ ہے، نیو سلک روڈ ہے، 21 سینچری میرے ٹائم سلک روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ون بیلٹ ون روڈ کے 2 پارٹس ہیں۔ جو یلو ڈاٹس ہیں آپ کو سلائڈ میں جو نظر آ رہے ہیں، یہ لینڈ روٹس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں، جبکہ گرین ڈاٹس جو ہیں وہ نیول روٹس کو، میری ٹائم روٹس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ ون بیلٹ ون روڈ کی 3 کوریڈورز ہیں، اور سی پیک جو ہے ساؤتھرن کوریڈور بنتا ہے ون بیلٹ ون روڈ کا۔ اب ہم سی پیک کے ریجنل ڈائمینشنز کو دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلی ڈائمینشن جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ چائنا کو، اگر ہم اس کی اکانومی کو دیکھیں، چائنا کی ویسٹ ایریاز اور چائنا کے جو ایسٹ ایریاز ہیں، اس میں اکانومی امبیلنس ہے۔ چائنا کے جو ایسٹرن ایریاز ہیں جو کوسٹ کے ساتھ لگتے ہیں، یہ بڑے رچ ہیں اور بڑے ایڈوانسڈ ہیں، جبکہ ویسٹرن ایریاز جو ہیں وہ بہت بیکورڈ ہیں، اکنامکلی بہت پور ہیں۔ تو چائنا کے جو پریزیڈنٹ کی ایک کوشش ہے کہ جو ویسٹرن ایریاز ہیں جو نگلیکٹڈ ہیں کافی عرصے سے، ان کو اکنامکلی بولسٹر کیا جائے۔ دوسرا، جو ویسٹرن پارٹ جس میں خاص طور پہ شی جانگ ہے، یہاں پر سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں، ETIM IMU بہت ایکٹیو ہے۔ تو سی پیک ایک پروجیکٹ جس سے چائنا جو ہے لینڈ روٹ ایکسیس کر رہا ہے، اور یہاں پر جب اکانومی بوسٹ ہوگی تو سیپریٹسٹ موومنٹس جو کول ڈاؤن ہوں گے۔ تیسرا اسپیکٹ ہم دیکھتے ہیں، اکنامک بوسٹ ملے گا۔ سی پیک جو ہے وہ ایک ٹرانزٹ روٹ پرووائڈ کرے گا۔ چائنا 60% آئل جو ہے وہ پرشین گلف سے امپورٹ کرتا ہے، جس کے لیے سب سے پہلے ایسٹ چائنا پورٹ کو، شنگھائی کو یوز کرنا پڑتا ہے، وہاں سے ساؤتھ چائنا سی میں انٹر ہوتے ہیں، وہاں سے ملاکا اسٹریٹ، پھر انڈین اوشن، تقریباً 12,000 کلومیٹر کا جو جرنی ہے یہ طے کرنا پڑتا ہے۔ تو سی پیک سے یہ 12,000 کلومیٹر کا جرنی 3,000 کلومیٹر تک ریڈیوس ہو جائے گا، تو جس سے فیول کاسٹ کم ہوگی۔ فیول کاسٹ کم ہونے سے چائنا کمپیٹیٹیو مارکیٹس میں بہت اچھا پرفارم کرے گا، اس کی پروڈکٹس ہائر پروفٹس پر سیل آؤٹ ہو سکتی ہیں۔ اور آپ نیکسٹ سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو کیا ایڈوانٹیجز بنتے ہیں کہ سی پیک پروجیکٹ سے۔ پاکستان کی اکانومی بہت اسٹیگنٹ ہے، اور اسٹیگنٹ اکانومی کو اوپن کیا جا رہا ہے یہ سی پیک پروجیکٹس کے ذریعے۔ پاکستان میں لیبر پوٹینشیل کو میکسیمم یوٹیلائز کیا جائے گا اس پروجیکٹ کے اندر، جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوں گے۔ پاکستان کو اسپیشل اکنامک زونز میں ایکسیسیبلٹی آف گڈس مل سکتی ہیں، جو 9 اسپیشل اکنامک زونز اور 27 اکنامک زونز جنرلی جو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ اس سے چائنا جو ہے وہ پاکستان کے اندر اپنی انڈسٹریز کو موو کرے گا، اپنا مینوفیکچرنگ پلانٹس لائے گا، جس سے پاکستان کی انڈسٹری سیکٹر کو بوسٹ ملے گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، پاکستان کو انٹرنیشنل ٹریڈ میں جو ابھی تک آئسولیشن تھی وہ ختم ہوگی۔ اب ہم نیکسٹ سلائڈ پر آتے ہیں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو رائٹ سائڈ پہ گلوب میں گرین ایریا ہے، یہ یوریشین ریجن کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اب ہم سی پیک کی گلوبل ڈائمینشنز کو دیکھتے ہیں۔ جو یوریشین اسٹیٹس ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو یوریشین اسٹیٹس کو کنٹرول کرے گا وہ ورلڈ کو ڈومینیٹ کرے گا۔ تو ون بیلٹ ون روڈ کا جو ناردرن روٹ بنتا ہے، جو آپ کو فرسٹ سلائڈ میں یلو ڈاٹ سے بتایا تھا، یہ لینڈ روٹ جو ہے یہ یوریشین ریجنز کو کنیکٹ کرے گا، جس سے چائنا جو ہے وہ یوریشین ریجنز کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ اب چائنا کی کیا خواہش ہے کہ وہ یوریشین ریجن کو کیوں ایکسیس کرنا چاہتا ہے؟ جس کی سب سے بڑی وجہ، جو یوریشین اسٹیٹس ہیں یہ نیچرل ریسورسز میں بہت رچ ہیں، اور جس سے چائنا کی انڈسٹری کو را مٹیریل پرووائڈ ہوگا، جس میں سب سے امپورٹنٹ فیول ہے۔ فیول میں جو پیٹرولیم ہے، جسے بلیک گولڈ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ یہاں تک اس کو ایکسیس ملے گی۔
جبکہ گلوبل ڈائنامکس میں دیکھیں چائنا کی جو یہ موومنٹ ہے یہ بالکل فری نہیں ہے. اس ریجن میں یونائٹڈ اسٹیٹس اپنا ایک فل سفیئر آف انفلوئنس رکھتا ہے. 2001 میں جب افغانستان پہ اٹیک ہوتا ہے تو پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو پریزنس ہے افغانستان میں یہ یوریشین اسٹیٹس کو بھی افیکٹ کرتی ہے. اور گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے NSR نیو سلک روڈ اسٹریٹجی ایک بنائی ہے، جس اسٹریٹجی سے یونائٹڈ اسٹیٹس کی کوشش ہے کہ جو سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کو کنیکٹ کیا جائے. دوسری اسٹریٹجی NDN ہے، ناردرن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک، جس سے امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو سپلائی روٹس ہیں وہ ان کو افغانستان میں ایکسیس دی جائے. ان دا کیس اگر پاکستان سپلائی روٹس بند کرتا ہے، جیسے پاکستان نے جب سلالہ اٹیک ہوا تھا اس کے بعد سپلائی روٹس بند کیے تھے، تو جو یہ NDN ہے ناردرن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک، یہاں پر جو امریکہ کے جو سپلائی روٹس ہیں ان کو اجائل رکھا تھا. یہ بالٹک اور کیپشن پورٹس جو ہیں یہاں سے رشیا، سنٹرل ایشیا اور پھر افغانستان کو کنیکٹ کیا گیا. تو گلوبلی انڈیا جو ہے وہ اسٹرنگ آف پرلس کا نام دے رہا ہے کہ جو چائنا کی جو نیول ایکسپینشن ہے یہ جو کنٹین کرنے کی کوشش ہے رائزنگ انڈیا کو، اور جو جاپان ہے اس نے ایشیا افریقہ گروتھ کوریڈور سے کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی ہے. یورپین اسٹیٹس میں اٹلی، پرتگال، لیکسمبرگ جو ہے وہ سی پیک کا حصہ بننے جا رہے ہیں. رشیا جو ہے وہ بہت ایکسائٹیڈ ہے. تو جو سی پیک ہے یس دس از اے گیم چینجر، اور جو سی پیک ہے اس کا سب سے بڑا جو پاکستان کو جیوگرافیکلی ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ لینڈ روٹس اور جو سی روٹس ہیں ان کو کنیکٹ کرتا ہے. سلک روڈ اکنامک بیلٹ اور میریٹائم سلک روڈ جو روٹ ہے اس کو سی پیک انٹرسیکٹ کرتا ہے، جس سے پاکستان کی جغرافیکل امپورٹنس بہت بڑھ جاتی ہے، جس سے جو سی پیک ہے یہ آئندہ آنے والے ٹائم میں پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے.